مانگ رہی ہیں تو میں ایک فلاں لمٹ پہ حق مہر کو روک رہا ہوں. اب یہ امیر المومنین کا ایگزیکٹو آرڈر ہے. نہیں اگر بادشاہ ہوتے عمر فاروق تو کسی کی ہمت تھی بولنے کی؟ نہیں تھا. لیکن وہ بادشاہ نہیں تھے, وہ خلیفۃ المسلمین تھے, امیر المومنین تھے, اور ایک روایت قائم کرنی تھی. آپ کے دو طرف ایران تھا, ایک طرف روم تھا, دونوں میں بادشاہ کا جو جملہ ہے وہ قانون تھا, تو آپ بیچ میں تھے نا. آپ کی ادھر روم تھا, ادھر ایران تھا, آپ بھی وہ روایت چھوڑ دیتے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, اور دنیا کی عظیم ترین ہستیوں میں سے جب گریڈنگ کی جاتی ہے تو خلفاء راشدین بھی بہت اوپر مقام پہ ہوتے ہیں. یعنی میں بات کر رہا ہوں جو سیکولر لوگوں نے گریڈنگ کی ہے, مائیکل ہارٹ نے کی ہے نا, تو مائیکل ہارٹ نے عمر فاروق کو 50th نمبر پہ رکھا ہوا ہے. یعنی وہ 100 لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 پہ ہیں, لیکن اس کی نظر میں عمر فاروق 50 پہ ہیں. چلے ہم اس پہ ایگری نہیں کرتے, لیکن عظیم ترین لوگ تھے یہ خلفاء راشدین. کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ اصول یہ قانون دے دیا. اس میں خاتون اٹھی, خاتون نے کہا کہ اے عمر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے وہ حق مہر پہ کوئی پابندی نہیں لگائی, اس کے لمٹ پہ, تم کون ہوتے ہوئے کرنے والے؟ فوراً اپنا حکم کینسل کیا اور کہا کہ ایک بڑھیا نے جو ہے عمر فاروق کو اس کا دین یاد دلا دیا. یہ کون سا یہ کیا روایت قائم ہو رہی ہے کہ بادشاہ یا حکمران یا خلیفہ اگر کوئی قانون بیان کرتا ہے تو اس کو چیلنج ہو سکتا ہے, وہ چیلنج پارلیمنٹ میں بھی ہو سکتا ہے, وہ چیلنج عدلیہ میں ہو سکتا ہے. تو خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ دین میں چلتی کس کی ہے. تو اگر دین ملک ہے تو بادشاہ کی چلے گی, دین جمہور ہے تو عوام کی چلے گی. کہ عوام اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں مل جل کر, چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو, وحی الہی کے خلاف ہو, جو یورپ میں کیا ہو رہا ہے, توریت زبور انجیل تو انہی کی آئی ہے نا, انہی علاقوں میں آئی تھی. عرب یعنی میں کہتا ہوں کہ چلے اس نے جو رومن امپائر تھا اس نے کرسچینٹی قبول کر لی تو پورے روم میں آ گئی, پورے یورپ میں آ گئی. لیکن کیا ہوا, چند ہی عرصے بعد, 500 سال بعد, 1000 سال بعد انہوں نے تمام وحی الہی کو ختم کر دیا اور کہا کہ عقل پہ چلے گا. عقل کس کی؟ عوام کی عقل. عوام کے نمائندے پارلیمنٹ میں آئیں گے اور وہ جو فیصلہ کریں گے وہی جو ہے وہ قانون ہوگا, لا آف دا لینڈ ہوگا. تو کیا ہوا, کس کی چل رہی ہے؟ عوام کی چل رہی ہے. سوورنٹی بلانگس ٹو پیپل آف دیٹ کنٹری. اور یہ میں نے ایک اضافہ کیا تھا بیچ میں کہ یک جماعتی نظام کیا ہے, چائنا ہے, نارتھ کوریا ہے, یہاں ٹھیک ہے نہ یہاں بادشاہی نظام ہے اور نہ جمہوریت ہے, لیکن ایک پارٹی سسٹم ہے, 1 پارٹی سسٹم ہے. چائنا اس میں دیکھیے 1.5 ارب لوگ وہاں پر رہتے ہیں, دنیا کا مطلب ہر 5واں شخص کہتے ہیں وہ چائنیز ہے. اس ملک میں کیا ہو رہا ہے, اس ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے, اس کا ایک سربراہ ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ, وہ ابھی وہ چلا جائے گا, دوسرا آ جائے گا. کمیونسٹ مینیفیسٹو, کمیونسٹ پارٹی کا نظام قائم ہے, عوام ایک خاص لیول پر پابند ہے, یعنی وہ کنٹرولڈ ہے. جس طرح سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ہے نا کہ مطلب کہنے کو آزادیاں بہت ساری ہیں لیکن سیاسی آزادی کوئی نہیں ہے. اسی طرح چائنا میں کیا ہے, آزادیاں بہت ساری ہیں. انہوں نے بے شک 70 کروڑ لوگوں کو جو ہے وہ غربت سے نکال کر امیری میں لے آئے, تو وہ تو دبئی والے بھی کر رہے ہیں. دبئی جا رہا ہے, دبئی جاتا ہے, بولتا ہے یار کیا نظام ہے زبردست, ہر چیز اچھی چل رہی ہے. بات آزادی سے اس کا نام نہیں ہے کہ میں مسجد چلا جاؤں یا شراب خانے میں چلا جاؤں یا میں معاذ اللہ بیچ پہ چلا جاؤں تو آزادی نہیں. یہ آزادیاں بہت چھوٹی آزادیاں ہیں. اصل آزادی شعور کی آزادی ہے, اصل آزادی سیاسی آزادی ہے. تو وہ آزادی نہ سعودی عرب میں, نہ آپ کو یو اے ای میں ملے گی اور نہ آپ کو چائنا میں اور نارتھ کوریا میں ملے گی. لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پر چلیں بادشاہ کا نظام نہیں, وہاں ایک پارٹی ہے, پارٹی کا ایک کنونشن ہوتا ہے, پارٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کیا چائنا میں امریکن طرز کا کیپٹلزم آ سکتا ہے, یا ہم چائنا میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پارٹی 50 سال سے حکومت کر رہی ہے, ہم ایک نئی پارٹی بنا رہے ہیں, وہ پارٹی حکومت کر رہی ہے؟ امپاسبل ہے. وہ بندہ غائب ہو جاتا ہے, جس طرح یہاں غائب ہوتا ہے پاکستان میں, وہاں بھی غائب ہو جاتے ہیں. اور ابھی وہ جو جیک ما تھا, جو علی بابا کا جو بندہ تھا, اس نے کوئی بیان شیان دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ چائنیز گورنمنٹ یہ کام کرے, وہ کام کرے, مجھے اچھا نہیں لگ رہا. کوئی پالیسی پہ تنقید کی اس نے, 1 مہینے کے لیے وہ بھی غائب ہو گیا. جب واپس آیا تو وہ بالکل سب تعریفیں کر رہا تھا. تو یہ تو ہر جگہ ہو رہا ہے. تو خیر, لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام ہے دین اللہ, دین اللہ ہے اور اللہ کی چلے گی یہاں پر. یعنی اسی میں الفاظ میں یوز کر رہا ہوں کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ. اور الحمدللہ پاکستان کے اندر ہم یہ الحمدللہ کہنا چاہیے, اور بہت بڑی کامیابی ہے کہ کم از کم آئین کے تحت, آئین کی حد تک ہم نے, کیونکہ لکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے, اگر لکھا ہی ہوا نہیں ہے تو پھر سوچ میں کیا آئے گا, ہم نے لکھ دیا ہے کہ سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ اینڈ نو لا ول بی میڈ ڈیپینڈنٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ. تو الحمدللہ ایک آئینی طور پر, باتوں کے طور پہ تو ہم نے لکھ دیا ہے. تبھی ڈاکٹر صالح احمد فرماتے تھے نا کہ ہم بہت بڑی منافق قوم ہیں, یعنی عربوں کے بعد سب سے بڑے منافق جو ہے پاکستانی ہیں. وہ کیوں ہیں؟
کہ ہم نے باتیں تو بہت کرتے ہیں, ہم نے اپنے آئین میں لکھ بھی دیا ہے, لیکن جب عمل پہ آتے ہیں تو ہم نے چور دروازے ہی بنا دیے ہیں. ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کو ایک ربر اسٹیمپ بنایا ہوا ہے کہ بس وہ بھیجتے رہیں سفارشات اور ہم اس پر عمل نہ کریں. تو خیر, لیکن میں یہ بات اس لیے کہنا پڑی مجھے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ, ایٹ لیسٹ پاکستان میں بھی ہے, اور اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے. اور دین اللہ میں جو ہے وہ خلافت کا کانسیپٹ ہے, اور خلافت جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے تفویض کردہ احکامات کی روشنی میں مملکت اسلامیہ کو چلانا, عوام کے ایک سیٹ اپ کو چلانا, رن کرنا. اچھا, اس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ تھیو ڈیموکریسی کا لفظ ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ یہ کسی بھی گفتگو میں نا اس لفظ کے بغیر بات آگے بڑھتی نہیں ہے, کیونکہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں محفلوں میں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کے ڈیموکریسی کا ورڈ اس میں آ رہا ہے نا, تو وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلام تو خلافت کہتا ہے تو یہ ڈیموکریسی کا ورڈ کیوں آ گیا, اور یہ بہت بڑا علمی بحث ہو جاتی ہے اور بہت لمبی بحث بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم تو خلافت چاہتے ہیں. اب ان سے کہو کہ جی ہاں خلافت, کہ کیسی خلافت, اس خلافت میں کیا ہوگا, تو کنفیوژن ہو جاتی ہے. کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی وہ بندہ کیسے آئے گا, کون جیتے گا, کیسے وہ. تو اب اس میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خود پردہ فرمانے سے پہلے صحابہ کرام کی گریڈنگ کر دی تھی کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں, یہ عمر فاروق ہیں, یہ علی کرم اللہ وجہ ہیں, یہ عثمان غنی ہیں, تو وہ آسان تھا معاملہ. اب مجھے بتائیے کیسے ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود شاگرد ہیں مولانا مودودی کے, اور مولانا مودودی جیسا ذہن, کیا انہوں نے کم سوچا ہوگا اس بات پہ اگر وہ اس لفظ پہ آ کر رکے کہ تھیو ڈیموکریسی, وہ ڈیموکریسی جو اللہ کے قوانین کی پابند ہو, وہی آج کی موجودہ خلافت ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم پھر کبھی بات کر لیں گے, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں. لیکن ہمیں نا پہیے کو دوبارہ یاد نہیں کرنا, یعنی کہ اگر مغرب اور یورپ نے کچھ نظام وضع کر لیے ہیں اچھے, تو اس میں اندر اگر ہم کچھ تبدیلیاں کر کے, تبدیلی بنیادی ہوگی, لیکن وہ تبدیلیاں کر کے ہم دوبارہ پہیے کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہمیں ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ کرنی ہے. عوام کے پاس ساورنٹی نہیں ہوگی, اللہ کے پاس ساورنٹی ہے. اللہ کے منتخب کردہ یا تفویض کردہ بندے جو اللہ کے قوانین کے مطابق کو چلائیں, وہی جو ہیں اس کے خلیفہ ہوں گے. تو اور دوسرا بات کیا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا جو قرآن و سنت کے متضاد ہو. اگر دو چیزیں ڈال دی جائیں, ایک تھرڈ چیز بھی ہے وہ ذمی کے حوالے سے, ان پہ بات کریں گے. ذمی جو ہے وہ ذمی رہیں گے, ضابط ہے وہ فرسٹ. یہ دو تین باتیں اگر ڈال دی جائیں تو اس وقت امریکن قانون, امریکن آئین جو ہے بقول ڈاکٹر سار احمد کہ اس کو بھی ہم کنورٹ کر سکتے ہیں اسلامی خلافت کے نظام میں, جس کے اندر پارلیمنٹ ہوگی, کانگریس, وہاں کانگریس بولتے ہیں, یہاں پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, ان کی اپنی اہمیت ہے, اور ایک دوسرے کے سیپریشن آف پاور ہے, ایک دوسرے کی طاقت کو وہ چیلنج بھی کرتے ہیں, اور ایک مملکت چلتی ہے. اسی کے اندر اگر ہم یہ دو تین باتیں ایڈ کر دیں جو میں نے بیان کی, تو یہی نظام خلافت کا بن جائے گا. ورنہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے آج گھر جانے کے بعد سوچیے کہ اگر ہم یہ ڈیموکریسی وغیرہ کا نظام ہی ختم کر دیں, پورا ختم کر دیں, تو پھر آپ بتائیے, آپ ایک کونسلر کا انتخاب کر کے دکھا دیجیے, مشکل ہو جائے گی. سوچیے گا کہ کونسلر کون بنے گا آپ کے علاقے میں سے, آپ کو لامحالہ رائے دہی پہ جانا پڑے گا. اور رائے دہی میں اگر آپ, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رائے دہی میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی 21 سال کا لڑکا ہو, لیکن آپ جو ہی بولیں گے نا کہ یار تقوی کو آپ کیسے گائیڈ مینٹین کریں گے, تقوی کو آپ بہت مشکل ہے آپ کو کہ تقوی کون متقی ہے ان میں سے, میں کیسے, جو گریڈ کر رہا ہوگا نا وہ خود اس میں آ جائے گا, پرابلم میں آ جائے گا. اگر میں کہنا شروع کر دوں کہ آپ اور آپ تینوں ووٹ دیں گے اور آپ ووٹ نہیں دیں گے, تو سب سے پہلے میں ووٹ نہیں دوں گا, میں ہی سب سے زیادہ برا شخص قرار دے دیا جاؤں گا, کیونکہ میرے پاس کوئی وہ نہیں ہے نا کہ جس طرح صحابہ کرام کے پاس ایک گریڈنگ تھی کہ یہ اصحاب صفہ ہیں, یہ اصحاب بدر ہیں, یہ اصحاب احد ہیں. یعنی کتنی حدیث ایسی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ عمر فاروق نے کوئی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ عمر تم جانتے نہیں ہو یہ بدری ہیں, تم جانتے نہیں ہو یہ احد میں میرے ساتھ تھے. مطلب ایک گریڈنگ رسول اللہ نے کی ہوئی ہے. اب وہ گریڈنگ کہاں ہے, اب وہ گریڈنگ نہیں. جب وہ گریڈنگ نہیں ہے تو ہمیں لازماً مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر سار احمد, ایون ہمارے جو علماء کرام ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, چاہے وہ GIF ہو, کچھ بھی ہو, کم از کم وہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ یہی نظام چل سکتا ہے. خیر, اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 یہاں بیان کرنا بہت باعث سعادت ہے میرے لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پہ تمام نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے, اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. تو یہ دلیل اس بات کا کہ اسلام کے لیے ورڈ دین یوز ہوا ہے, اور اسلام جو ہے ایک مکمل نظام زندگی ہے.
اس میں ایک بات یہ تھی کہ ہمیں ان ٹرمینالوجیز سے واقفیت ہونی چاہیے، ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ، کہ پولیٹیکلی دنیا میں فاشزم چل رہا ہے، دنیا میں نیشنلزم بھی ہے، دنیا میں لبرلزم بھی ہے، دنیا میں سیکولرزم بھی ہے، ان کا مکس بھی ہے، ان کا مکس بھی ہے، کسی جگہ پہ یہ ہے تو یہ نہیں ہے، یہ ہے. ویسے نارملی جہاں فاشزم ہے نا وہاں نیشنلزم ضرور ہے، کیونکہ ہٹلر بھی ایک فاشسٹ تھا، تو ہٹلر نے جرمن قوم، جرمن نیشنلٹی کو پروموٹ کیا تھا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مکس ہوتی ہیں، لبرلزم ہے تو سیکولرزم ساتھ ہوگا. یعنی سیکولرزم کیا ہے، کسی کو پتا ہے ڈیفینیشن سیکولرزم کی؟ لوگ اکثر اس کو لا دینیت، لا مذہبیت کہتے ہیں. لا مذہبیت نہیں، لا دینیت صحیح ہے. لا دینیت اس لیے صحیح ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ اجتماعی معاملات میں کسی نظام کو نہیں مانتا سوائے انسانوں کے بنائے ہوئے عقلی نظام کو. اس کو پھر بول دیتا ہوں، ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. سیکولرزم اجتماعی سطح پر وحی الہی، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو یا قرآن مجید ہو، اس کو حکم نہیں مانتا، اس کو حاکم نہیں مانتا، اور کہتا ہے کہ بے شک پرسنل لیول پہ اپنے ایمانیات میں، اپنی عبادات میں اور اپنے رسومات میں تم بے شک ہندو رہو، مسلمان رہو، یہودی رہو، اجتماعی معاملات میں قطعاً کسی وحی الہی کو شامل نہیں کرنا. کیونکہ انلائٹنمنٹ ایرا کے بعد یورپ اس نتیجے پہ پہنچ گیا اپنی غلطی سے، اپنی کش فہمی سے اور اپنی منافقت سے اور اپنی گناہوں اور لذات سے، شغف کی وجہ سے وہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ انسانی عقل ہی جو بنائے گی قوانین، وہی قوانین چلیں گے. تو سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں وحی الہی کا کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اکنامکلی اس وقت دنیا کہاں کہاں پھنسی ہوئی ہے؟ کیپٹلزم میں پھنسی ہوئی ہے، سوشلزم میں پھنسی ہوئی ہے. اسی طرح چائنا میں کیا ہے؟ مکس ماڈل ہے. چائنا میں کمیونزم، سوشلزم بھی ہے اور کیپٹلزم کی چیزیں بھی شامل کر لی گئی ہیں. لیکن سب چیزیں جو ہیں دنیا کو اس تباہی کی طرف لے آئی ہیں، جہاں آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے 10 لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ دنیا کے جو بقیہ 50% لوگ ہیں، 50% لوگوں کے پاس جو دولت ہے وہ سب مل کے دنیا کے 10 لوگوں کے پاس دولت ہے. تو اس نظام نے، اس اکنامک نظام نے ایک ایسا سلسلہ قائم کیا ہوا ہے، ایک ایسی ڈھلان قائم کی ہوئی ہے کہ مال جو ہے وہ لڑک کے کس کے پاس جا رہا ہے؟ امیر کے پاس ہی جا رہا ہے. یہ بینکنگ کا نظام جو ہے کہ وہ غور کریں کہ یہ اس میں ہوتا ہی یہی ہے کہ چیزیں خود بخود ڈھلان ایسی بنائی ہوئی ہے، گراؤنڈ میں ڈھلان ایسی بنائی ہوئی ہے، گیند جو ہے نا، گیند خود بخود گول میں جا رہی ہے مخالف کے. یعنی رولز آف گیمز جو ہیں وہ ایسے خراب بنائے ہوئے ہیں اس نظام میں، کیپٹلزم میں خاص طور میں جو پریویلنگ نظام ہے آج کل، اسی میں ہم کیپٹلزم سسٹم میں، جس میں سود کو جو ہے وہ شیر مادر کی طرح حلال کیا ہوا ہے. تو اس نظام میں ہے کیا؟ اس نظام میں یہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مال کھچ کے جاتا ہے امیر کے پاس. اور انہوں نے 70 سالوں میں وہ کمال دکھا دیا. 1940 کیپٹلزم تو خیر بہت پہلے سے ہے، لیکن 1945 سے جو جنگ عظیم دوئم کے بعد خاص طور پہ اس پہ تیزی سے کام ہوا. انہوں نے وہ کام کر دیا. وہ کام یہ کر دیا کہ آج یورپ، امریکہ دولت کے حساب سے جس مقام پہ پہنچ گئے ہیں. چائنا نے بھی کیا کیا؟ چائنا نے بھی اسی ماڈل کو اپنایا. اب دنیا میں دولت جو ہے وہ امریکہ یورپ سے کھچ کے چائنا کی طرف جا رہی ہے. تبھی یہ پریشان بھی ہے کہ کس طرح نظام کو چینج کیا جائے، کس طرح اس میں اور کوئی دیولشیاری کی جائے کہ چائنا امیر نہ ہو سکے. اینی ویز، لیکن چائنا، امریکہ اور یورپ کو چھوڑ کے افریقہ کو دنیا میں جگہ نہیں ہے کیا؟ افریقہ میں 1.2 بلین لوگ رہتے ہیں، ان کی حالت دیکھ لیجئے. بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا میں جو غربت کا عالم ہے وہ دیکھ لیجئے. اس نظام نے وہ چیز ہمیں پیش کی نہیں کی. تو اس سب کے مقابلے میں اسلام ہمیں خلافت کا نظام دیتا ہے، اور خلافت کے اندر ہمیں معاشرتی، معاشی اور سیاسی تمام لیولز پر ایک بنیادی چیزوں کا اصول دیتا ہے. ابھی میں نے جو آرٹیکل لکھا ہے جو جمعے کے دن چھپا ہے، لاسٹ جمعے، اس کے اندر میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اللہ کا ایک معجزاتی، اللہ کا جو ایک کہتے ہیں کہ حکم تھا کہ زکوٰۃ اور سود، اگر آپ دیکھیں نا اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ یہ کرو وہ کرو، بینک قائم کرو، فلاں کرو. یہ سب چیزیں بات کی ہیں. 2 بنیادی احکامات ہیں اسلامی معاشی نظام کے. 3 کر لیں، اس میں جوا، شراب، جوا، یہ سب چیزیں میں بنیادی طور پہ 2 بات کر رہا ہوں. ایک ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کو آپ لیں ایز اے ویلتھ ٹیکس. ابھی میں بالکل نا زکوٰۃ کی جو ایمانی پہلو ہے تو بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت امریکہ اور یورپ میں سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ دولت مندوں سے ویلتھ ٹیکس لینا. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے یہ بات ہو کہ یہ کیا بات ہوئی، وہاں تو بہت ٹیکس دیتے ہیں لوگ اور بہت ٹیکس ہے 30%. وہ انکم ٹیکس ہے. انکم ٹیکس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 سال آپ کی آمدنی اگر نہیں ہوئی تو آپ کا اس سال ٹیکس 0 ہوگا. اس کا مطلب ہے امیر کھرب پتی آدمی نے اس سال ویلتھ ٹیکس نہیں دیا کیونکہ وہاں انکم ٹیکس پہ زور ہے. اور اسلام زکوٰۃ کا نظام دیتا ہے جو کہ انکم ٹیکس نہیں ہے، یہ ہے ویلتھ ٹیکس. تو اس کو جیسے میں نے جو
جو اکنامک الفاظ ہے اس میں ڈھال رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. ایک مسلمان اگر اس کے سال میں کوئی آمدنی نہ ہوئی ہو لیکن اس کے پاس 1,24,000 جو زکوٰۃ کا جو وہ ہے نصاب ہے اس سے اوپر پیسہ ہے, تو وہ کیا ہوگا, اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. یعنی اس سال اس نے 1 روپیہ نہیں کمایا لیکن زکوٰۃ پھر بھی دے رہا ہے. کنٹمپریری جو اکنامک سائنٹسٹ ہیں مغرب کے, ان کی آپ ٹاکس سنیں اور لیکچر سنیں, وہ یہی بول رہے ہوتے ہیں کہ ویلتھ ٹیکس, کیونکہ وہاں پر جو ہے اسٹاک ایکسچینج اور پراپرٹی, ان دونوں چیزوں پر ٹیکس کی چھوٹ ہے. نہیں, آپ نے اپنے مال کو پراپرٹی میں کنورٹ کیا تو اب کیا ہے, وہ جو سالانہ ایک کرایہ ہوتا ہے, وہ جو سالانہ ایک ٹیکس ہوتا ہے, وہ چھوٹا موٹا ٹیکس وہ ہے. لیکن آپ نے جو اربوں ڈالرز کو پراپرٹی میں کنورٹ کیا, ٹیکس ختم ہو گیا. اسی طرح آپ نے اربوں ڈالرز کو اپنے اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز میں کنورٹ کیا, ٹیکس کی چھوٹ مل گئی. یہی وہ عقل مندیاں ہیں, وہ ہوشیاریاں ہیں جو یہ کرتے ہیں. اور اسلام نے سب کا حل نکال دیا. اسلام نے کہا کہ بھائی تمہارے پاس جو ایون تمہاری دکانوں میں جو مال پڑا ہوا ہے نا بیچنے کے لیے, اس میں بھی ٹیکس دو, وہ بھی زکوٰۃ کے اندر آئے گا. تو غور کیجیے, یعنی اللہ, یعنی آپ نے کہا نا وحی الہی کو نکال دو, معاذ اللہ, وحی الہی پر اگر ہم غور کریں تو وہ واقعتاً جو اللہ کا کلام ہے نا, سب سے بڑا کلام, وہ ثابت ہوتا ہے. سود میں کیا معاملہ ہے؟ سود کو آپ سمپل لیجیے اس طرح سے کہ یہ کھیل ہے, ایک دنیا ایک کھیل ہے, معاشی نظام ایک کھیل ہے. اس کھیل کے جو اصول ہیں وہ برابری پہ ہونے چاہیے نا. میں آپ سے کہوں, میں نے کسی آرٹیکل میں لکھا تھا یہ کہ اگر ریال میڈرڈ, جو بچے اگر یہاں پہ فٹ بال وغیرہ کھیلتے ہیں, ریال میڈرڈ ایک بڑی خطرناک ٹیم ہے اسپین کی, اس کے مقابلے میں ایک ہماری ٹیم جا رہی ہو اور ریال میڈرڈ والے یہ بولیں کہ ہمارا جو گیم شروع ہوگا نا تو ہمارے 10 گول پہلے سے ہوں گے, تو آپ یہ بولیں گے یار فٹ بال کا گیم ہے, کم سے کم 0-0 سے سٹارٹ کرو, ہم تو اور بھی کمزور ہیں, ہماری ٹیم الٹا ہمیں تم 10 گول دو. یعنی تم یہ کہو کہ 10 گول ہمارے ہوں گے اور میچ شروع ہوگا پھر تم لوگ گول کرو. مگر یہاں تو مگر وہ یہ کہیں آپ سے کہ نہیں آپ ہم سے میچ بھی کھیلیں, آپ کمزور ٹیم بھی ہیں اور ہم ریال میڈرڈ ہیں اور ہم بڑی خطرناک ہماری اسٹرانگ ٹیم ہے, لیکن ہم اسٹارٹ بھی کریں گے 10 گول کے ساتھ. یہ سمجھے, میں نے ایگزامپل دیا کہ یہی ایک معاشی نظام میں ہو رہا ہے. ایک امیر کبیر شخص جس کے پاس اربوں خربوں روپے کی جائیداد ہے, پیسے ہیں, وہ کاروبار شروع کر رہا ہے ایک آدمی کے ساتھ جس کے پاس ٹیلنٹ ہے, اس کے پاس کوئی مہارت ہے, ہنر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر نقصان ہوتا ہے نا تو میں تمہارے گھر کے زیور بھی بیچ دوں گا. یہ اس طرح لیجیے. تو سود کا نظام جو ہے نا, اس کو آپ سے ایک الہیاتی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے, یہ تو بہت ضروری ہے, لیکن یہ کیوں ہے؟ یعنی ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں نا کہ آخر غور کریں کہ کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ جنگ ہے, یعنی اللہ نے اس کو پرسنل لیا ہوا ہے. یعنی جب جنگ بندہ بولتا ہے تو پرسنل ہے نا کہ تم مجھ سے جنگ لڑ رہے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ایک پرسنل لیول پہ جنگ لے لیا ایک, اور جو اس کے ساتھ جن گناہوں سے جوڑا ہے نا, جن گناہوں سے, جس کے میں نے بھی تذکرہ بھی کیا تھا کہ سود کا ایک درہم جو ہے وہ 36 دفعہ جو ہے وہ خراب عمل کے برابر ہے, یا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں اپنی والدہ کا نام آیا ہے. تو اتنا پرابلم کیا ہے؟ یہ تو ہمیں پہ غور کرنا ہے نا. یہ امت مسلمہ کا کام تھا کہ ہمارے جو جتنے لڑکے لمز میں پڑھ رہے ہیں اور IB میں پڑھ رہے ہیں, وہ یہ پڑھ کے یہی چیزیں پروموٹ کرتے رہیں گے. نہیں, آپ کو ایک بھی ملا ہے معیشت دان, میں نام نہیں لوں گا, جو ہمارے ملک کے جید معیشت دان ہے, کبھی انہوں نے کسی ایک مرتبہ بھی سود کی شناعت پہ یا سود کی حرمت پہ, یا کم از کم یہی سوچتے ہوئے کہ یار کیا وجہ ہے کہ سود کو اتنی نفرت سود سے؟ ہم تو لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ کے آئے ہیں, ہم تو شکاگو میں پڑھ کے آئے ہیں, ہم تو یہ لمز IBA, لیکن ایز اے مسلمان, ایز اے امت محمدیہ کا بندہ, امتی, تو کبھی دل میں نہیں آیا کہ میں ذرا غور تو کروں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا اللہ تعالیٰ نے, میرے رب نے اتنا کیوں حرام قرار دے دیا ہے, اتنی کیا سختی ہے سود پہ. تو کاش ہم پڑھتے, ہم دنیا کو بتاتے. آپ بتانے والے کون ہیں؟ تقی عثمانی رحمۃ اللہ حفظ اللہ ہیں, یا منیب الرحمان حفظ اللہ ہیں. اب کیا یہ دونوں مولوی ہیں, علماء کرام ہیں, مولوی بولتے ہیں نا, ہم لوگ ان کو مولوی بولتے ہیں. اب مولوی کی بات کوئی سن نہیں رہا. تو جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ جب یہ بیان کریں گے تب شاید لوگوں کو عقل آئے, لیکن اس پہ کام بہت کم ہو رہا ہے. بہت افسوس کی بات ہے اس حوالے سے. مختصراً وقت بھی کم ہے کہ انسان کی زندگی کے میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ 2 بڑے پہلو ہیں, اور ہر 2 پہلوؤں کے اندر یہ گوشے ہیں. انفرادی گوشہ ہے, اجتماعی گوشہ ہے, اور یہ سلائڈ دینے کا مقصد ہے ہی یہی کہ اسلام جو ہے وہ ہر گوشے پر اپنے احکامات دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں مجھ سے رابطہ قائم کیجیے گا. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی 7ویں چیز بھی اگر ہے تو مجھے بتا دیجیے گا, میں وہ ایڈ کر لوں گا.
لیکن انسان کے جو زندگی ہے وہ ان 6 گوشوں پہ چل رہی ہوتی ہے، انفرادی گوش، انفرادی اور اجتماعی، اور اس کے اندر ہی 3 جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے جس کا بنیاد سیکولرزم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ ان تینوں چیزوں میں کچھ بھی رکھیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہاں unless and until آپ کا کوئی ایسا عقیدہ یا ایسا رسم نہ ہو جس سے کسی اور شخص کو پرابلم ہو جائے. اور اس پہ میری ایگزامپل ذہن میں آتی ہے کہ جب انگریز برصغیر پاک و ہند میں آئے تو یہاں پہ ایک تھا نا وہ ستی کا ایک رسم تھی. ستی میں یہ بولتے ہیں کہ ہندو ہی بولتے تھے کہ ہمارا رسم ہے جس میں اگر عورت کا شوہر مر جائے تو عورت کو بھی ہم جلا دیتے ہیں. تو انگریزوں نے کہا کہ بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا، مطلب یہ انسانی حقوق کے بنیادی عقل میں بھی نہیں آتی بات. یعنی انسانی حقوق کے جو متفقہ جو اصول ہیں اس میں تو یہ قطعاً یہ وارے نہیں آتی، قطعاً فٹ نہیں بیٹھتی، یہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ قانون ختم کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے، میں یہ ایگزامپل سے دے رہا ہوں کہ اگر مسلمان رہتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں اور وہ ایک رسم کہتے ہیں کہ ہم اس رسم میں ہم یہ کرتے ہیں، ہم ایسی رسم ہے کہ جو بالکل انسانی عقل کے خلاف ہے، گو کہ اسلام تو کبھی بھی نہیں ہے. میں ہندو کی بات کر رہتا ہوں، ہندو ہی بولیں گے ہم یہ کام کرتے ہیں جیسے بھی میں نے بتایا، تو وہ منع ہے. تو یعنی کم از کم یورپین اور امریکن سیکولرزم ماحول کے اندر آپ ان چیزوں کو رکھ سکتے ہیں، لیکن unless and until وہ کسی بنیادی انسانی حقوق کے قانون کے خلاف نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں آپ آزاد ہیں. لیکن وہ ایک تو یہ بات ہے نا کہ کبھی بھی آپ کو اس میں انٹرفیئر کرنے نہیں دیں گے، لیکن ان کا وہ نظام ہے کیا؟ وہ نظام یہ ہے کہ معاشرتی نظام ان کا چل رہا ہے مکمل آزادی پہ. جو ہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے پھر وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. اور اس کا نقطۂ جو عروج اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وہ کیا ہے کہ اب جینڈر پہ بھی جو ہے، جینڈر کے معاملے میں بھی اب بچہ آزاد ہے. یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز، ہر فلسفے کا اپنا نقطۂ عروج بھی ہوتا ہے. جب آپ نے ایک فلسفہ کشید کر دیا کہ انسان غلام نہیں ہے، انسان کسی کا پابند نہیں ہے، اسلام اللہ کے وحی کے الہی کا پابند نہیں ہے، تو بس آزاد ہے. تو پھر آزادی کا تو مطلب پھر یہ ہوا کہ وہ ہر چیز میں آزاد ہے. اور آج وہ خود پرابلم ہے. کئی لبرل، پی ایس مورگن جو ہے وہ خود پریشان ہے، حالانکہ کتنا وہ لبرل ہے وہ. لیکن پی ایس مورگن جو ہے مشہور ایک وہ ہے، وہ کہتے ہیں میری بیٹیاں جو ہیں وہ اب تک فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ مرد ہیں عورت وغیرہ وغیرہ. تو معاشرتی نظام چل رہا ہے آزادی پہ. یہ میں تنقید کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ فل آزادی، مکمل آزادی. معاشی نظام چل رہا ہے ملکیت پہ. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، میں نے اپنے عقل سے کمایا ہے، یا میرے اندر کوئی سرخاب کے پر تھے کہ جو میں یہاں پیدا ہوا، میرے باپ نے مجھے جو وال مارٹ ہے، وال مارٹ میں کیا زیادہ تر انہیریٹنس ہے کہ وال مارٹ امیر آدمی تھے، انہوں نے جب وہ جتنے وہ جب مرے تو ان کی جو 4 بیٹیاں اور 5 بیٹے وہ بھی امیر ہو گئے. مطلب ٹھیک ہے کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن انہیریٹنس بھی ہے. لیکن وال مارٹ والے اگر سوچیں کہ یار ہم بھی خاص بات تھی کیا ہے، ہمیں جو ہے نا قدرت نے وال مارٹ کے اندر پیدا کیا، وال صاحب تھے ان کے، تو آپ کے اندر کیا چیز پیدا ہوگی؟ ملکیت. یہ چیز میری ہے. جب میری ہو جائے گی نا تو پھر آپ وہی نظام بنائیں گے جس نظام کے اندر آپ کی ملکیت پر کوئی اٹیک نہ کر سکے، اور وہ سود ہے. سود آپ لیتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا اٹوٹ انگ ہے. یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ میرے جسم کا یا میرے پورے اس کا پارٹ ہے، آرگینک ہول کا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کاروبار میں کسی کو دوں پیسہ اور وہ کہہ دے سر وہ نقصان ہو گیا تو میں تمہارا گھر بیچ دوں گا، تمہاری گاڑی بیچ دوں گا، تمہارا سب کچھ بیچ دوں گا، لیکن مجھے وہ مال چاہیے. مجھے وہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ میں اس کا مالک ہوں. اس کا انشاءاللہ بھی آگے دیکھتے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے. اور سیاسی نظام میں ہم حاکم ہیں، انسانی عقل حاکم ہے. انسان جو فیصلہ کرے گا اسی پہ قانون بنیں گے. کچھ عرصہ پہلے امریکہ میں 1930 میں شراب پہ پابندی لگی، شراب پہ. تو کچھ علماء کرام کہتے ہیں کچھ کہ بھائی دیکھیں یار شراب پہ پابندی لگائی کتنا اچھا. وہ شراب پہ پابندی بھی لگائی تھی انہوں نے کس وجہ سے کہ ڈومیسٹک وائلنس بڑھ رہے تھے، لوگ بیویوں کو مار رہے تھے، یہ وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ٹوٹلی عقلی بنیاد پہ پابندی لگائی اور کچھ ہی عرصے بعد عقلی بنیاد پہ پابندی ختم کر دی. یعنی کوئی ایسا اصول ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم نے آج کوئی اصول اس لیے اپنایا ہوا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو ہم معاذ اللہ نیت ہماری پھر اس فائدے کی ہو گئی ہے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ اسی بس تذکرے میں بات آ گئی کہ کوئی ہمارا اخلاقی اصول اس بنیاد پہ ہے کہ ہمیں دنیا میں کوئی فائدہ مل جائے گا تو وہ اصول کا ہم نے جو ہے وہ دنیاوی جو فائدہ ہے اٹھا لیں گے، لیکن آخرت میں اس کا ہمیں کوئی پھل نہیں ملے گا. اکثر آپ سنتے ہوں گے آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی تو ایک مغربی مفکر ہے امانوئل کانٹ. حالانکہ کانٹ مسلمان بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی کہتا ہے، اور اس کی عقل اتنی زبردست ہے کانٹ کی، گو کہ اس نے دکان پہ لگایا ہوا ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. اور وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسٹمر زیادہ ادھر آتے ہیں، کسٹمر آتے ہیں ادھر، کسٹمر یہ بولتا ہے کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں. اور بلکہ اس نے ایگزامپل بھی دی
کہ اسے 1000 کا نوٹ دیا, اندھیرا تھا, موم بتی کی روشنی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو وہ 1000 دیا 500 سمجھ کر. دکاندار نے کہا کہ نہیں, آپ نے غلطی سے مجھے 1000 کا نوٹ دے دیا, یہ ہے, یہ آپ 500 واپس لے لیجیے. تو وہ بڑا خوش ہوا. تو اس نے کیا کہا دکاندار نے کہ سر آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. پالیسی کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ ہمارا کاروبار آنیسٹی پہ چلتا ہے کیونکہ یہ ہماری پالیسی ہے, اس سے ہم مارکیٹ میں مشہور ہوتے ہیں اور مارکیٹ میں لوگ زیادہ آتے ہیں. تو آپ نے کام تو کر لیا, لیکن ایمینوئل کانٹ جیسا شخص جو کہ کوئی اللہ کا کوئی بھیجا ہوا کوئی شخص نہیں تھا, اس نے بھی کہا کہ نہیں, یہ آپ نے اس ایمانداری کی توہین کی ہے, ایمانداری کے وصف کی توہین کی ہے, کیونکہ انسان کا کام ہی ایمانداری سے کام کرنا ہے. یعنی انسان کا کام ہی ایمانداری پہ کام کرنا ہے, اور ایمانداری کے اندر اگر یہ چیز آ گئی کہ میں ایمانداری اس لیے کرتا ہوں کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے, تو آپ نے ایمانداری کی توہین کی ہے. یہ ایمینوئل کانٹ کے الفاظ ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ پابندی لگاتے ہیں شراب پہ اس لیے کہ اس سے جو ہے وہ وائلنس کم ہو جائے گا, ڈومیسٹک وائلنس کم ہو جائے گا, تو وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن آپ نے اس اللہ کے جو ایک حرام کردہ چیز ہے اس کی آپ نے وہ بے توقیری کی ہے. تو پھر ان کے کوئی اچھے اسپیکٹس بھی ہیں, اس پہ انکار نہیں ہے اس نظام کے, لیکن بیڈ اسپیکٹس یہ ہیں, جو برے چیزیں ہیں کہ وہ اکنامک سسٹم جو ہے وہ صرف پاورفل کو سپورٹ کر رہا ہے. پھر جو عقلی ریشنلزم جو ہے وہ جب اپنے عروج پہ پہنچتا ہے, شروع میں تو اچھا لگتا ہے کہ ہاں یار عقلی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی کتنا اچھا فائدہ ہو گیا. بعض جگہ دیکھیے یورپ کا ایک پرابلم رہا ہے, یورپ کا پرابلم یہ رہا ہے کہ ان کے علماء کرام نے, پادریوں نے جو ہے وہ اتنا کچھ کرپشن کر لی تھی بائبل میں کہ جب وہ اس سے باہر نکلے تو انہیں خوشی ہوئی. لیکن اسلام کو اس سے جوڑنا تو بالکل ہی نہیں سمجھیں کہ وہ پاگل پن ہے. لیکن انہوں نے اگر ریشنلزم کو اپنایا اور وقتی طور پہ کوئی فائدے حاصل کر بھی لیے وقتی طور پہ, لیکن وہ آگے چل کے کیا ہوا, وہ آگے چل کر جو ہے وہ بے راہ روی بغاوت کی طرف چلا گیا. اس کا جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسجینڈر کا جو پوری تحریک ہے وہ اسی بغاوت کا ایک نقطہ عروج ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کا جو فلسفے میں ہی کوئی پرابلم ہوگی, آپ کے فلسفے میں کوئی ٹیڑھ ہوگی, وہ ٹیڑھ فلسفے کی آپ کو کچھ عرصے کے لیے تو کچھ بینیفٹ دے دے, آپ کو لگے کہ یار صحیح لگ رہا ہے, لیکن وہ آپ کو لانگ رن میں اور آخرت میں تو ایونچولی تباہی اور بربادی ہی کا جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے پرابلم ہو جائے گی. پھر جو بیڈ اسپیکٹس ہیں, بیڈ اسپیکٹس یہ ہیں کہ اسلامی حکومت کبھی بھی منکرات کو پروموٹ نہیں کرے گی, جبکہ ان کے یہاں یہ ہوتا ہے اس آزادی کی وجہ سے, ملکیت کی وجہ سے اور حاکمیت کی وجہ سے کہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کر رہی ہوتی ہے منکرات کو. اور سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر سزائیں نہیں دے رہے, یعنی ہاں سزائیں نہ دینا ہی سپورٹ ہوتا ہے. جیسے اگر بات ابھی جرمنی میں قانون پاس ہوا ہے کہ ہم فلاں کام کو بہت برا سمجھتے ہیں لیکن یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس لیے لوگ وہ کام کر سکتے ہیں. تو مگر انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ مورلی اٹ از ناٹ رائٹ, مگر یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز میں یہ کام کرنی آزادی, کیونکہ وہی بات ہے آپ کی اگر فلسفہ آزادی پہ ہے تو آپ اس فلسفے کو ختم کریں, آپ یعنی اس فلسفے کی آپ نقید کریں, اس فلسفے پہ آپ تنقید کریں اور پھر آپ نیا فلسفہ بنائیں, چاہے وہ کانٹ کا ہو, چاہے وہ روسو کا ہو, چاہے وہ جان اسٹیورٹ مل کا ہو, جیرمی بینتھم کا ہو. آپ کو اس پہ تبدیلی کرنی پڑے گی کہ بھئی ہم اس کی یہ بات میں ابھی تبدیلی کر رہے ہیں, اب معاشرہ استوار ہوگا اس بنیاد پہ. لیکن چونکہ وہ بہت لمبا کام ہے, وہ بہت انٹلیکچوئل کام ہے, اب آپ نے آزادی کو تو پروموٹ کر ہی دیا ہے, تو پھر آپ کو اس آزادی کے تحت یہ بولنا پڑ رہا ہے کہ ہاں یہ اخلاقی طور پہ اچھا نہیں ہے لیکن لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جرمنی میں قانون پاس ہوا ہے حال ہی میں. اسلام اس کے برعکس جو ہے آپ کو ابدیت کی اور توحید کا دیتا ہے درس, یعنی سیکولرزم کے بدلے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابدیت, اور ابدیت کے اندر وہی 6 گوشے ہیں, وہی 2 بڑے گوشے ہیں اور 6 گوشے ہیں اس کے. ٹھیک ہے, تو اس میں عقائد میں ہمارے پاس ایمانیات ہیں, جس سے بھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ پہ ایمان, رسولوں پہ ایمان, فرشتوں پہ ایمان, قیامت کے دن پہ ایمان, اللہ کی کتابوں پہ ایمان, اچھی بری تقدیر پہ ایمان, اور اس میں ایک اضافہ ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آخری رسول ہیں. یہ ہمارے بنیادی ایمانیات کا پارٹ ہے. تو اللہ کا دین ہمیں ایمانیات بھی دیتا ہے, اور ایک یہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایمانیات خود ایک نیکی ہے, یعنی ایمان رکھنا خود ایک نیکی ہے. اور اس کی ہمیں دلیل کہاں سے ملتی ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 تم آیت البر بھی کہتے ہیں
کہ نیکی یہ نہیں کہ جو تم اپنے منہ مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے رسول، اس کے ملائکہ پہ ایمان لاؤ. یعنی اب نیکی، ایمان، نیکی کا اکثر لوگ بولتے ہیں نا کہ ایمان ہوگا پھر نیکی کی جائے گی. لیکن ایمان کو خود ایک نیکی سمجھیے، کیونکہ وہ نیکی اگر ہوگی وہ 1 ہوگا تو ملٹیپلائی ہوگا، وہ 0 ہوگا تو ملٹیپلائی نہیں ہو پائے گا. ایمان نہیں ہے، نیکیاں بہت ہیں تو ملٹیپلائی میں 0 ہو گیا، وہ 0 بن گیا. آخرت بات کر رہا ہوں، آخرت کی اللہ کے سامنے. لیکن ایمان خود ایک نیکی ہوگی تو پھر انشاءاللہ، تو یہ خود ایک نیکی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا نظام دیا ہے. اور یہاں میں دوبارہ ایک یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ عبادت میں اور عبادات میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں پہ عبادات لکھا ہوا ہے موڈز آف ورشپ کے معنوں میں، ورنہ عبادت جو ہے وہ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 کیا کہتی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. وہاں پر عبادت یعنی کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، صبح سے لے کر یعنی زندگی کے پیدائش سے لے کر، چلے بچے کی بات نہیں کر رہے لیکن ہم کہہ رہے ہیں 24 گھنٹے کی بات ہوتی ہے. یعنی صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک ہر کام میں، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کرنا عبادت ہے. تو یہاں جو لفظ عبادات ہے یہاں پر موڈز آف ورشپ کے لیول پہ آ رہا ہے. غلامی یا عبدیت اس کے لیول کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہے عبادت. اور یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ عبادت کیا چیز ہے. 24 گھنٹے کی غلامی، اور غلام وہ بھی نہیں کہ جو جاب میں ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے کی جاب ہے، 8 گھنٹے کے بعد میں آپ کا ملازم نہیں ہوں. ہمیں 24 گھنٹے کی اللہ کی غلامی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں، ان 6 پہلوؤں پر ہمیں اللہ کے احکامات کا پاس رکھنا ہے. تو وہ ہے عبادت. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے اور اس عبادت میں عبادات بھی شامل ہیں، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے. رسومات میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر موت تک کے اصول بھی دیے ہیں قرآن میں، اور سنت میں بھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں. اب ہم آتے ہیں جو میرا خاص موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرتی نظام میں آزادی نہیں ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اللہ خالق ہے تو لوگوں میں عدل کیا جائے گا، اور مسلمانوں میں کیا ہوگا؟ مساوات ہوگا. یہ عدل بھی ہے، مساوات بھی. 2 الفاظ لکھے ہیں یہاں پہ، تو اس کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چونکہ اللہ خالق ہے انسانوں کا تو ہر انسان برابر ہے، لیکن ان کے درمیان مساوات نہیں ہوگی، وہاں عدل ہوگا. یہ اکثر کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں تو وہاں پر مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، ایگزیکٹ برابری. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص جو اللہ کے دین پر ایمان رکھتا ہی نہیں ہے تو وہ انسان تو ہے لیکن اس کو وہ حقوق نہیں مل سکتے جو ایک مسلمانوں کے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ عدل کیا جائے گا. اور عدل کوئی بہت بڑا، عدل جو ہے بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے. عدل یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کو جاب، کاروبار میں، معاش میں، تعلیم میں، ہر چیز میں مکمل آزادی ہوگی جتنی ہی ایک مسلمان کو ہے. شاید زیادہ بھی ہو جائے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ایک مسلمان کا ہی ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک بہت ہی عقلی بات ہے اور منطقی بات ہے. اور اس کی ایگزامپل میں دے دیتا ہوں جلدی سے کہ چائنا میں کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا ممبر نہیں ہوں لیکن آئی وانٹ ٹو بیکم پریزیڈنٹ آف چائنا؟ وہ کیا بولیں گے کہ پہلے پارٹی کے ممبر بن جاؤ. بھائی چائنا کا بندہ ہے، وہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی قانون میں ایسا بنا دیجئے کہ حالانکہ قانون بن سکتا ہے لیکن ان کی نظر میں کتنی بڑی عقل مند قوم ہے وہ چائنیز ان کی عقل میں یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ بننا ہے چائنا کا تو CCP کے بن جاؤ ممبر. اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہیں اگر وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، چیف جسٹس بننا ہے، آرمی چیف وغیرہ بننا ہے، کچھ کلیدی ہوتے ہیں، آپ اسلام قبول کر لیجئے. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کل اسلام لائے ابھی آپ جونیئر ہیں، نہیں، آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، آپ مسلمان اسلام قبول کریں اور آپ بن جائیں. تو مطلب یہ کہ میں ایک بات کر رہا ہوں کہ منطقی ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ، ایک بڑی قوم چائنا یہ کام کر رہی ہے. امریکہ میں کوئی بندہ ہی بولے کہ میں کمیونسٹ ہوں اور مجھے پریزیڈنٹ بننا ہے امریکہ کا، وہ خود ہی سسٹم سے آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے وہاں قانون میں نہیں ہے تو یہ ہو گیا. تو وہاں پہ عدل ہوگا. تو عدل میں وہ ہوتا ہے کہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے. مساوات یہ ہے برابری. تو یہ بیسیکلی مساوات بین المسلمین ہوگا، عدل بین الناس ہوگا. مسلمان میں سب برابر ہوں گے. یہاں پر خاص طور پہ رنگ، نسل، زبان، کس صوبے میں پیدا ہوا ہے، پاکستان کے حساب سے بات کر رہا ہوں، اور اس کی کیا معاشی سوشل اس کا سٹیٹس کیا ہے، سب اسلام کے نظر میں 0 ہیں. اسلام انسان کو برابری کی سطح پہ رکھتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے اسلام ٹیلنٹ کا قدردان ہے. اسلام میریٹوکریسی پہ یقین رکھتا ہے کہ اگر روٹی دینے میں نہیں ہوگا، روٹی دینے میں سب برابر ہیں. ہاں جو اس کو بھوک زیادہ لگی ہے اس کو زیادہ روٹی مل جائے گی، عدل یہی ہے. لیکن اسلام میں یہ ہے کہ ٹیلنٹ کی قدر تو ہے لیکن بنیادی انسانی حقوق میں یا اس سے اوپر کے لیول کے حقوق میں، میں ایکسٹریم بات نہیں کر رہا ہوں، سب انسان برابر ہے، سب مسلمان برابر ہیں.
پھر ملکیت کے بجائے کیا ہے؟ امانت. اور یہ امانت کا ہی وہ کانسیپٹ ہے کہ مال، اچھا یہ امانت کس کے لیے ہے؟ انسان اپنے لیے سوچ رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں امین ہوں تو کوئی میرا دوست بولے کہ اب ٹھیک ہے تم گھر خالی کر دو، گھر چھوڑ دو، تم تو اس کے امین تھے نا، اب میں چاہتا ہوں تو ملکیت کے قوانین پورے ہیں. یعنی اسلام کے اندر ملکیت کے قوانین ویسے ہی ہیں جیسے یورپ میں ہیں کہ جو گھر ہے وہ گھر آپ کا ہی ہے، یعنی وہ میرے لیے آپ کا گھر ہے. وہ تبھی حجۃ الوداع میں فرمایا نا کہ مسلمانوں تمہارے آپس کے مال، عزت، آبرو، جان اور مال ایک دوسرے پہ حرام ہے. تو کیوں حرام ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ وہ ملکیت کے قوانین موجود ہیں، لیکن یہاں بات روحانی ہو رہی ہے. یعنی جو گھر کا مالک ہے اس کی اپنی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے، یا وہ اپنے بینک بیلنس کو، اپنے گھر، اپنی گاڑی کو، اپنے تمام اسٹیٹس کو، رتبے کو اللہ کی امانت سمجھتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے اس کے اطوار میں، اس کے ایکشنز میں، اس کے معاملات میں اللہ کے اصول، اللہ کے احکامات کار فرما ہوں گے. اور یہی وہ وجہ ہوگی کہ وہ سود کو روکے گا، کیونکہ وہ جو سمجھتا ہے کہ یہ مال کا میں مالک نہیں ہوں، تو اب وہ اللہ کے قوانین کو دل و جان سے لگائے گا اس فلسفے کے ساتھ کہ یہ مال میرا تھا ہی نہیں. کیونکہ نہ میں مسلم دنیا میں اتنے عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم دنیا میں اتنے بڑے بڑے سافٹ ویئر انجینئرز، پروگرامرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تنخواہ اتنی ہے، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنا مال سے نوازا ہے. یا میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا؟ بعض ہوتے ہیں نا، بعض بچے اچھے گھروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی تعلیم اچھی ہو جاتی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں نا. ایک مزدور کا بچہ ہے، ایک ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی خواتین آتی ہیں ان کے بچے ہیں. ہمیں شاذ و نادر نظر آتا ہے کہ ان میں سے کسی بچے نے، ٹھیک ہے ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں کہ بچہ نکل کے وہ ڈاکٹر بن گیا، یا وہ بن گیا، کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ بن گیا، اکاؤنٹنٹ سے اس نے دکان کھول لی وغیرہ وغیرہ، مگر بہت کم ہوتا ہے. تو یہ خود ایک بہت بڑا ایک سوال ہے آپ کے لیے، جس سے ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے، میرا رشتہ کیا ہے کائنات سے، میرا وجود کی ہے. اس میں یہ سوال خود بخود ذہن میں آتا ہے کہ میں یہاں کیوں پیدا ہوا. یعنی جو لڑکے لڑکیاں اچھے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے والدین نے ان کو اچھے اسکول میں داخلہ کرا دیا، اب ان کا کیریئر، ان کا جو زندگی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہے نا، اسے کوئی انکار تو نہیں ہے، دنیا میں وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور ایک مزدور کا بچہ، ایک ماسی کا بچہ جو ہے وہ ایک کمتر لائف گزار رہا ہے. کیا قصور ہے اس کا؟ ماسی کا کیا قصور؟ اس ماسی کے بچے کا کیا قصور کیا ہے؟ اور میرا یا میرے گھر والوں کا یا میرے بیٹی کا کیا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پیدا کیا، وہاں پیدا کیا؟ تو یہ جو فلسفہ ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی سے آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار ہر چیز میرے لیے آزمائش ہے. یہ ہر چیز میرے لیے آزمائش ہے کہ میں یہاں پیدا ہو گیا. میں نے جنت میں عالم ارواح میں عہد الست کی بات ہو رہی تھی، تو عہد الست میں میں نے وہ کون سا میں نے کمال دکھایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پیدا کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش تھا جو میں یہاں پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی غریب کے بچے سے ناخوش تھا کہ اس کو وہاں پیدا کیا؟ نہیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا وہی محبت کا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا وہ ایک امیر کے بچے سے کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا ایک اسٹیج ہے، وہ شیکسپیئر نے کہا تھا دنیا ایک اسٹیج ہے اور سب کو ایک کردار ادا کر رہے ہیں. ہر جو کردار ادا کرنے والا آدمی ہے، قیامت کے دن اس سے اس کے کردار کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے یہ رول کیسا ادا کیا. تو ہماری یہ رول ہے. تو رول کیا ہے؟ تو رول میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ ہو سکتا ہے وہ کروڑ پتی ہو لیکن ڈرامے میں کام کر رہا ہے ایز اے فقیر. تو جب فقیر کا وہ اتارے گا گاؤن یا جو لباس، تو دوبارہ وہ امیر بن جائے گا نا. تو بالکل اسی طرح ہم یہاں ایک رول ادا کر رہے ہیں. رول میں ہم، کوئی بندہ جو ہے ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو اس حوالے سے امانت کا جو کانسیپٹ ہے وہ جب دل میں اور ذہن میں رہے گا تبھی وہ، بس یہ آخری سلائڈ انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ آخر میں سیاسی نظام میں ہمارے پاس کیا ہے؟ خلافت. اور خلافت کیا ہے کہ ہم حاکم نہیں ہیں، ہم خود حکم دینے والے نہیں ہیں، چاہے وہ بادشاہ کا حکم ہو، چاہے بادشاہ کے لیے ایک ون پارٹی سسٹم کے لیے وہ پارٹی والے کوئی حاکم نہیں ہے. ہم سب، اب ہم چونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی ابدیت کی، ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں. خلیفہ بولتے ہیں بعد میں آنے والے کو، خلف بعد میں آنے والا. اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو زمین پہ نافذ کرنا اپنے اپنے طاقت کے حساب سے. میں گھر میں اگر گھر کا سربراہ ہوں، گھر میں میرا اپنا گھر میں چلتی ہے، تو میں گھر میں اپنے حساب سے اللہ کے احکامات کو نافذ کروں گا. لیکن اپنے نقطۂ عروج میں یا سیاسی نظام میں ہم بات خلیفہ کی کر رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کی کر رہے ہیں کہ خلیفہ کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے عقل سے، عوام کی رائے سے صرف مباحات کے اندر قوانین بنا سکتا ہے. لیکن جن قوانین پر، جن باتوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے، اس پر کوئی ڈسکشن، کوئی پارلیمنٹری کمیٹی، کوئی جو ہے وہ قانون سازی نہیں ہوگی. صرف اور صرف وہ مباحات کا دائرہ ہے جس پہ اللہ اور اس کے رسول خاموش ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں پہ چھوڑ دیے ہیں.
صرف اس پہ قانون سازی ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارا بیسکلی بس آخر میں یہ بات تھی کہ دین جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا نام ہے, اس میں ہمیں کوئی کمزوری اور کاہلی نہیں ہونی چاہیے, اور ان باتوں کو ہم خود پہچانیں گے, جانیں گے, اکوپ ہوں گے, اپنے آپ کو الرٹ رکھیں گے, تو ہی ہم اپنے آنے والی نسلوں کو, بچوں کو اس بات سے آگاہ کر پائیں گے. اور اس کی آگاہی سے کیا ہوگا, ان بچوں کی سیلف کانفیڈنس میں, ان کی اسٹیم میں اضافہ ہوگا, ان کے شعور میں اضافہ ہوگا, ان کی آئیڈینٹی, ان کی جو شناخت ہے, جو اصل شناخت ہے, نام اور پتہ اور باپ کا نام کے علاوہ جو وسیع تر مفہوم ہے شناخت کا, جب اس میں پختگی آئے گی, اس میں مضبوطی آئے گی, تو وہ خود بخود ایک کانفیڈنٹ لوگ بنیں گے. وہ اللہ کے دین کی زیادہ خدمت کر پائیں گے, وہ اللہ کے دین کی زیادہ تبلیغ کر پائیں گے, اور اللہ کے دین کی زیادہ اچھے پیمانے پہ, اچھے علمی طریقے پہ تبلیغ کر پائیں گے. اور یہ تبلیغ ہی جو ہوگی وہ اللہ کو دین کی اقامت میں بھی کارآمد ثابت ہوگی, کیونکہ تبلیغ جب ہوگی, شہادت علی الناس کا معاملہ ہوگا, اللہ کے لوگوں پہ گواہی دی جائے گی, اللہ کے دین کی گواہی دی جائے گی. گواہی کیسے ہوتی ہے؟ خود بھی گواہی دے گا وہ کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں, قال انی من المسلمین, کہ میں خود مسلمان ہوں, میں خود اللہ کے دین پہ عمل کر رہا ہوں. سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میں خود بھی عمل صالح کر رہا ہوں, اور میں خود مسلمان ہوں, میں خود اللہ کے تابع ہوں, میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں. اور پھر وہ ساتھ میں اللہ کے نظام کی دعوت بھی دے گا. وہ یہ نہیں بولے گا کہ اسلام خالی مذہب ہے کہ نماز یوں پڑھ لو, تو یہ آپ کہاں چرچ میں جاتے ہیں, مندر جاتے ہیں, نہیں آج سے مندر نہ جائیں, آج سے مسجد جائیں. نہیں, اسلام صرف اس کی بات نہیں کرتا, ایمانیات کی بات نہیں کرتا, جو کہ اپنی جگہ بہت اہم چیز ہے, لیکن اسلام جو ہے مکمل رابطہ حیات ہے, جو ہر گوشے پہ جو آپ کو احکامات دیتا ہے. تو یہ آپ جب اپنے بچوں کو بتائیں گے, وہ بچے اعلیٰ علمی سطح پہ جو یہ بات کر پائیں گے, ان کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہوگا, اور وہ امت کے لیے بھی ایک بہتر شہری ثابت ہوں گے.